السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی رخصتی کے مناظر گھوم رہے تھے۔ اس کی والدہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اسے نصیحت کر رہی تھی کہ بیٹا، شوہر کی وفادار رہنا، تمہارا باپ رہا نہیں، بھائی کوئی تھا نہیں، تمہارا واحد سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد تمہارا شوہر ہے۔ اس کے برے رویے کو بھی مسکرا کر سہ لینا، اس کے غصے اور جبر پر صبر کر لینا اور گھر نہ ٹوٹنے دینا۔ پھر منظر بدلتا ہے اور وہ گاڑی سے اتر کر سسرال میں پہلا قدم رکھتی ہے۔ اسے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ جہاں پہلے اس کے واری واری جا رہے تھے، وہاں سب نے اب آنکھیں ماتھے پر رکھی ہوئی تھیں اور کوئی اس کو دلہن کا کمرہ تک بتانے کا روادار نہیں تھا۔ پھر منظر بدلتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن پر رکھا شوہر کا پاؤں گردن پر دباؤ بڑھاتا ہے۔ اس کا نام نائلہ تھا۔ وہ آغاز جوانی میں یتیم ہوئی اور اس کی والدہ، جو پہلے ہی جمع پونجی اپنے شوہر کے علاج پر لگا چکی تھی، اس کے لیے بیٹی کی کفالت کرنا مشکل ہو گیا تھا، تو اس نے حتی المقدور بہتر رشتہ تلاش کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا تھا۔ مگر اس کی بیٹی نے سسرال میں پہنچتے ہی اپنی اہمیت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ وہاں اسے کوئی شخص اس کا کمرہ تک بتانے کے لیے تیار نہیں تھا اور وہ خود ہی ڈھونڈتے ہوئے ایک نسبتاً سجے ہوئے کمرے میں پہنچی تھی، جہاں بیٹھے اسے تھوڑا ٹائم ہی گزرا تھا کہ ساس کا حکم آ پہنچا تھا، جلدی کپڑے بدل کر آؤ اور مہمانوں کو رخصت کرنے میں مدد کرو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی تھی، فوراً ہی کپڑے بدل کر ساس کے پاس پہنچ گئی تھی، مگر اس کے باوجود اس کو ٹائم زیادہ لگانے پر مہمانوں کے سامنے ہی طنز کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہاں گزارا آسان نہیں ہوگا، مگر وہ جانتی تھی اس کی والدہ کے لیے بھی اس کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں ہے، لہٰذا اس نے جیسے تیسے وہیں گزارا کرنے کی ٹھان لی تھی۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد اسے ایک سٹور نما کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ کمرے کی حالت بتا رہی تھی کہ وہاں پہلے گھر کی ملازماؤں کی رہائش تھی۔ اس نے کمرے میں پھیلا ہوا کچرا سنبھالا، کمرے کو رہنے کے قابل بنایا اور بیٹھ کر شوہر کا انتظار کرنے لگی، یہاں تک کہ صبح فجر کی اذان ہو گئی، مگر شوہر کی آمد نہ ہوئی۔ وہ وضو کرنے کے نیت سے اٹھی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے باتھ روم تک پہنچی، وضو کر کے پلٹی، نماز ادا کی اور تھوڑی سی تلاوت کر کے لیٹ گئی۔ سارے دن اور رات کی تھکن کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، تو صبح 8 بجے کے قریب اسے جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا گیا، مہرانی صاحبہ، سب لوگ ناشتے کا انتظار کر رہے ہیں اور تم یہاں مزے سے نیند پوری کر رہی ہو۔ اگر تم نے یہی لچھن رکھنے ہیں تو اپنی ماں کے گھر ہی بیٹھی رہتی، یا ہم پر بوجھ بن کر کیا کرنا تھا۔ وہ ساس سے معافی تلافی کرتے ہوئے اٹھی تھی اور سب کو ناشتہ کروانے لگی تھی۔ گھر میں اس کا شوہر، دیور، طلاق یافتہ نند اور بچے، ساس سسر ملا کر کل 15 افراد مقیم تھے، جن کے لیے 2 ملازماؤں کے علاوہ ایک خانسامہ بھی رکھا گیا تھا، اور شادی والے دن پر ان تینوں کو فارغ کر دیا تھا، کیونکہ وہ لوگ در حقیقت دلہن نہیں، ایک کل وقتی ملازمہ لا رہے تھے جسے 3 لوگوں کا کام اکیلے کرنا تھا۔ جب وہ سسرال کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پا رہی تھی تو سسرال والوں نے بہانے سے اس کی والدہ کو بھی پاس ہی بلا لیا تھا۔ ایک تو اس کی والدہ کو رہائش کھانا دینے کا احسان ان پر چڑھا دیا تھا، دوسرا ان دونوں ماں بیٹیوں سارا دن مزدوروں جیسی مشقت لیتے تھے۔ وقت کی آزمائش اب بھی باقی تھی۔ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے گھر بھر کے کپڑے اور فرش دھونے کی وجہ سے اس کی والدہ کو نمونیا ہوا، جو بگڑ گیا اور وہ اس دنیا سے چل بسیں۔ والدہ کی موت کے وقت نائلہ 4 ماہ کی امید سے تھی۔ بنا اس کی صحت کا خیال رکھے اسے اب بھی کولوں کے بیل کی طرح جوت کر رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ والدہ کی موت پر بھی اسے کام کاج سے فرصت نہیں ملی تھی۔ اس نے مقررہ وقت پر ایک بچی کو جنم دیا تھا، جو کہ ایک ٹانگ سے معذور تھی۔ معذور بچی کو جنم دینا لاوارث ماریا کا جرم ٹھہرا تھا، کیونکہ اس کے سسرال والوں کو وہم ہو گیا تھا کہ یہ ہمیشہ اپاہج بچوں کو ہی جنم دے گی، لہٰذا اس سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ اب طلاق کی صورت میں حق مہر کی رقم ادا کرنا پڑتی، لہٰذا نائلہ کے شوہر نے اپنی والدہ سے مشورے کے بعد ماریا کو ہٹانے کا سوچا، اور جس دن ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر نائلہ گھر آئی، اسی رات اس کی گردن کو پاؤں کی مدد سے دبا کر اس کی جان لے لی گئی۔ نائلہ کے
شوہر کے پاؤں کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے سامنے اس کا ماضی گھومتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایسا انجام کیوں؟ پھر جب اسے موت یقینی نظر آنے لگی تو اسے اپنی نومولود بچی کی فکر ہوئی۔ اس نے آخری بار بچی کو پیار دینے کی خاطر ہاتھ بچی کی طرف بڑھایا، مگر ہاتھ بچی تک پہنچنے سے پہلے ہی نائلہ کی گردن ٹوٹ گئی۔ اس دنیا کے عذاب سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ بچی کو آخری بار پیار دینے کی حسرت دل میں لیے وہ قبر میں جا پہنچی اور موت کی وجہ جنات کو قرار دے کر قصہ ختم کر دیا گیا۔ میاں بیوی میں تلخ کلامی ہوئی۔ کوئی گھریلو وجہ تھی جو ہر روز ہر گھر میں ہوتی رہتی ہے۔ دونوں کا ایک بیٹا بھی تھا۔ جاوید نے اپنی بیوی عالیہ کو گالی دی، تم سے جب سے شادی ہوئی ہے میری زندگی جہنم ہو گئی ہے۔ عالیہ بھی چلا کر بولی، تم نے مجھے اتنا درد دیا ہے، میں اب دعا کرتی ہوں کہ مجھے موت آ جائے۔ اب میں تمہارے ساتھ ایک سانس بھی نہیں لے سکتی ہوں۔ جھگڑا کسی بڑی بات پہ نہیں تھا۔ 4 سال کا بیٹا ماں باپ کو جھگڑتے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا بہت پریشان تھا، کبھی ماں کا ہاتھ پکڑتا تو کبھی باپ کا۔ باپ سے جب برداشت نہ ہوا تو ڈنڈا اٹھایا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ عالیہ چیخنے چلانے لگی۔ چیخوں کی آواز سن کر اہل محلہ آ گئے۔ انہوں نے آ کر عالیہ کو چھڑوایا۔ عالیہ کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ بیٹا ڈرا سہما دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جاوید نے چلا کر کہا، اس میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار طلاق بولا اور عالیہ بیٹے کو لیے میکے آ گئی۔ بیٹا تھا کہ اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر گھر کر چکا تھا۔ وہ سب سے ڈرنے لگا تھا۔ 4 سال کا بیٹا، وہ امی کی گود میں لیٹا ہوا تھا۔ امی کا دوپٹہ منہ پہ اوڑھے سو جاتا، ماں سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہ ہوتا۔ ادھر باپ نے کورٹ میں کیس کر دیا، بیٹا میں اپنے پاس رکھوں گا۔ کورٹ سے آیا خط موصول ہوا۔ عالیہ کے بھائی نے خط پڑھا، بتایا جاوید نے بیٹے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کیس دائر کر دیا ہے، اگلے ہفتے سنوائی ہے۔ بیٹا ماں کے پلو سے لگا ہوا، امی بابا کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اب 6 سال کا ہو چکا تھا۔ ماں نے بتایا کچھ نہیں بیٹا، ماں باپ کو جدا ہوئے 2 سال گزر چکے تھے، لیکن بیٹا آج بھی جب وہ جھگڑا یاد کرتا تو وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ پہلی سنوائی ہوئی۔ جاوید کا وکیل کافی بڑا وکیل تھا۔ کیس جاوید کے وکیل کے حق میں جا رہا تھا۔ عالیہ محسوس کر رہی تھی کہ میں بیٹے کو ہار جاؤں گی۔ عالیہ گھر آئی۔ بیٹا ماں سے کہنے لگا، ہم کیوں ابو کے پاس جاتے ہیں وہاں؟ ابو مجھے کہہ رہا تھا تیری امی گندی ہے، اس کے پاس نہ رہو۔ بیٹے نے ماں کا منہ چوما، ہلکا سا مسکرایا۔ میری امی سونی ہے، گندی نہیں ہے، پاپا گندا ہے۔ ماں کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا جو ابھی 6 سال کا تھا اپنے ننھے ہاتھوں سے ماں کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ماما کیوں رو رہی ہو؟ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ بیٹا ماں کی گود میں لیٹ گیا۔ اتنے میں عالیہ کا بھائی آیا۔ عالیہ کی طرف دیکھ کر بولا، ہم کیس ہار جائیں گے، بیٹے کو اس کے باپ کے حوالے کرنا پڑے گا، اس کا وکیل بہت بڑا وکیل ہے۔ عالیہ خاموش ہو گئی، چپ ہو گئی۔ بیٹے کا منہ چومنے لگی، کبھی پاؤں چومتی، کبھی ہاتھ، کبھی سر۔ بیٹا سویا ہوا تھا۔ عالیہ نے زور سے سینے سے لگایا اور رات بھر روتی رہی۔ بیٹے نے دکان سے آئس کریم لی اور فریج میں رکھی۔ نانی سے کہنے لگا، نانو میں آ کر کھاؤں گا۔ ماں نے بیٹے کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا اور آہستہ سے بولی، بیٹا ماما ساتھ نہ بھی ہو تو کھانا ٹائم پہ کھایا کرنا، ضد نہ کیا کرنا اور دکان کی گندی چیزوں نہ کھایا کرنا، روز دانت کو برش کیا کرنا۔ ماما تم کو روز دیکھا کرے گی یہاں سے۔ بیٹا نہیں سمجھ پا رہا تھا ماما ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ ماں نے ہاتھ پاؤں چومے۔ آج فائنل سنوائی تھی عدالت میں۔ عالیہ بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خیال یہی تھا، کاش میں برداشت کر لیتی، آج بیٹے سے جدا نہ ہوتی، بیٹے کی خاطر خاموش رہتی۔ ادھر کاروائی شروع ہو گئی۔ جج صاحب نے لکھا، فیصلہ سنا دیا۔ تمام دلیل سننے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ رہے گا۔ فیصلہ سنتے ہی ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ماں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ باپ آگے بڑھا، بیٹے کو اٹھا لیا۔ بیٹا باپ کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ بیٹا چیخ چیخ کر رونے لگا، مجھے ماما کے پاس جانا ہے، مجھے ماما کے پاس جانا ہے، چھوڑو مجھے۔ عالیہ کو ہوش آیا، ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے جاوید کے پاس گئی۔ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بھیک مانگنے لگی، صرف ایک بار مجھے میرے بیٹے کو سینے سے لگا لینے دو۔
لیکن وکیل نے پولیس والوں سے کہا اس عورت کو ہٹاؤ یہاں سے۔ ماں بلک بلک کر رونے لگی، بیٹا تڑپ رہا تھا۔ وکیل مسکرا کر جاوید سے کہنے لگا مبارک ہو جناب، آپ کیس جیت گئے ہیں۔ جاوید نے طے کردہ رقم وکیل کو دی اور چل دیا۔ بیٹا ماں کی جدائی میں روتا رہا، چیختا چلاتا رہا۔ اسے باپ کے گھر جیل لگنے لگا تھا۔ ماں کی شادی کسی اور سے ہو گئی، باپ نے بھی دوسری شادی کر لی۔ وقت گزرنے لگا، ماں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی، باپ اپنی نئی بیوی کے ساتھ۔ بیٹا زندہ لاش بن کر جینے لگا۔ بیٹے کا نہ کوئی قصور تھا، نہ کوئی جرم تھا، نہ کوئی گناہ کیا تھا۔ بے گناہ سزا پائی تھی اس نے، نہ سکول پڑھ سکا، نہ زندگی میں کوئی مقام حاصل کر سکا۔ بالآخر باپ نے ایک ہوٹل پہ برتن دھونے پہ لگا دیا۔ میں آپ سب سننے والوں سے پوچھتا ہوں، کیا قصور ہوتا ہے ایسی اولاد کا؟ آپ میں اتنی برداشت نہیں ہوتی کہ ایک دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے؟ صبر ختم ہو چکا ہے، کتوں کی مانند لڑتے ہو آپس میں، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہو۔ میں دونوں میاں بیوی کی بات کر رہا ہوں، تم دونوں کی نفرت تمہاری اولاد کو کھا جاتی ہے، اور میں اس کو بھی قاتل کا نام دیتا ہوں۔ پہلی شادی میں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کرتے، اور دوسری شادی میں بڑی سے بڑی بات پہ کمپرومائز کر لیتے ہو۔ نہ جانے آج بھی کتنے بچے ماں باپ کی زہر آلود نفرت پہ قربان ہو رہے ہوں گے، جو بے گناہ برباد کر دیے جائیں گے۔ میں آپ سب سننے والوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شادی کے بعد میاں بیوی کی سوچ کا ملنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ دو الگ الگ انسان ہیں، الگ الگ سوچ ہے، الگ الگ خواہشات ہیں۔ نکاح کا مقصد ہی دو الگ انسانوں کو یکجان کرنا ہے۔ طلاق ہی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آخر کار دوسری شادی ناکام کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو دوسری شادی اس لیے بھی ناکام نہیں ہوتی، اس وقت ہم صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطی کو اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا پہلی شادی میں کیا ہوتا تو اولاد خاک نہ ہو۔ میری تحریر پڑھ کر اگر کسی نے اپنی اولاد کو خاک ہونے سے بچا لیا تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ خواہش صرف اتنا ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور بڑھ جائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔